حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو، غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ہٹا دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو پیغمبر کریم کعبۃ اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں جیسے قریب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، رب کعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، وہی لوگ خسارے والے ہیں، تباہ ہو گئے، اللہ رب کعبہ کی قسم۔ تو میں نے عرض کیا کہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، من ہم؟ کہ اللہ کے رسول، میرے امی ابو آپ کے اوپر قربان، کون ہیں وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زیادہ جمع کرنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو یوں ہاتھوں سے پر یوں 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 اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، وہ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں۔ ابھی پہلے والی حدیث مبارکہ میں صاف فرمایا کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی صدقے کی وجہ سے بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی انسان پاک نہیں ہوتا، نماز میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزے میں وغیرہ میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تراویح میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر کی ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ رمضان کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئیں، آنکھوں کی، زبان کی، کان کی، عبادات کی، تو ان کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں صدقے کا حکم دیا ہے، تاکہ جو غصہ، ناراضگی ہونی چاہیے تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے، وہ غصہ ختم ہو جائے۔ ابھی اگر آدمی اس حکمت کو دیکھے تو کوئی پوچھے گا کہ میرے اوپر صدقہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو ہر ایک یہی تمنا کرے گا، بھائی کسی طرح سے میں جان چھڑاؤں نا، میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے اپنے آپ کو نکالوں نا۔ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بھی کہیں پھنستا ہے تو پھر یہ حساب کتاب نہیں لگاتا کہ میں غریب ہوں یا مالدار ہوں، پھر بولتے ہیں ہاں بھائی جتنا چاہو میں دیتا ہوں۔ پولیس والے نے اگر کہیں پکڑ لیا، بھائی آپ کے اوپر صرف 250 روپے کا چالان ہے، پوچھتا نہیں ہے کیوں، کس وجہ، بولتا ہے یہ لو 100 روپے میری جان چھوڑو۔ ابھی وہاں یہ دیکھتا نہیں ہے کہ میرے جیب میں گنجائش ہے نہیں ہے، پیسے میرے کام کے ہیں یا فالتو اضافی پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں بھی ایک صدقے کا حکم ہے، اسی صدقے کا نام ہے صدقۃ الفطر۔ اس کے اندر 2 حکمتیں اس حدیث میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور موت کے ٹائم پر جو سختیاں ہوتی ہیں نا، سختی کے اندر آدمی کوئی چیز اس کو یاد ہی نہیں رہتی۔ ابلیس ظالم، اللہ کا دشمن، انسان کا دشمن، وہ آ کر کے باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، کسی بزرگ کی شکل میں موت کے ٹائم پر انسان کے سامنے آتا ہے، ارے بول دو کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، بول دو اسلام سے کیا فائدہ مجھے ملا۔ اسی طریقے سے باپ کے، بزرگوں کی شکل میں آ کر کے اسی ٹائم پر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر آدمی صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے تو پھر اس وقت کی سختی سے، پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو صدقۃ الفطر اسی رمضان کے اندر دیا جاتا ہے۔ اسی کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں مقرر فرمائی ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ اور کوئی 5ویں چیز کا حساب نہیں ہے۔ اگر کسی اور چیز کو اگر آدمی فطرے میں دیتا ہے تو بھی انہی کی قیمت دینی پڑے گی۔ کوئی آٹا دیتا ہے تو بھی گندم وغیرہ کا حساب لگا کر کے دینی ہوگی، نقد پیسے دیتا ہے تو بھی انہی چیزوں کا حساب لگانا ہوگا۔ کتنی مقدار ہے؟ اسی گندم کا ½ صاع اور دوسری تینوں چیزوں کا پورا صاع،
سا کہتے ہیں یعنی 3.5 کلو، یعنی جو دینا چاہو، کھجور دینا چاہو، کشمش دینا چاہو تو 3.5 کلو کا وزن دینا ہے، اور اگر گندم دینا چاہو تو آدھا یعنی 1.25 کلو، احتیاطاً علماء 2 کلو لکھتے ہیں۔ تو آج کل کے اعتبار سے جو علماء نے یہ فطرہ رکھا ہے گندم کے حساب سے، یعنی جو غریب آدمی ہیں وہ 250 روپے دے دیں، اور جو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ 450 روپیہ جو کا حساب دے دیں۔ اگر اس سے بھی اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو کھجور کا حساب لگا کر کے 2100 روپیہ، اور اگر کشمش دینا چاہتے ہو، بہت سارے لوگ ہیں امیر لوگ 250 روپے دے دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہو، جتنا کشادہ دلی کے ساتھ دو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی سے ملے گا۔ اللہ نے زیادہ دیا، اپنے پیٹ کے لیے بڑا یعنی بغیر حساب کتاب کے خرچہ کرتے ہو، کپڑوں کے لیے بغیر حساب کتاب کے، بچوں نے بولا ابو مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، حاضر بابا جو آپ بولو میں کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے اس سے زیادہ اور کنجوسی اور کنجوسی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کریں گے نا۔ تو کشمش کا اگر دینا ہے تو پھر 2800 روپیہ۔ ابھی یہ فطرہ کس کو دیا جائے؟ اصول تو یہی ہے کہ واجب ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے اوپر آج کل کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,20,000 روپے ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس اگر 1,20,000 روپے ہیں تو اسی کے اوپر فطرہ واجب ہے، اس سے کم والے کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ دیں گے اللہ کے لیے ثواب کا کام ہے، نہیں دو گے گناہ نہیں ہوگا۔ اور کس چیز کا حساب لگایا جائے گا 1,20,000 میں؟ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور نقد پیسے، سونا یا چاندی سارے۔ سونا ہے اس کی قیمت 1,20,000 بن جاتی ہے، چاندی ہے 1,20,000 بن جاتی ہے، نقد پیسے ہیں اتنے پیسے بن گئے، یا تینوں کو ملاؤ پھر 1,20,000 بن گئے، پھر ایک بندے کے 250 روپیہ۔ اور جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، کیا مطلب؟ کپڑے ہیں 3 جوڑے سے زیادہ کپڑے، یہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ ٹوپی ہے 1 ٹوپی ضرورت کی ہے، 1 سے زیادہ ہے ضرورت سے زیادہ ہے، ان کی قیمت لگاؤ۔ گھر کے اندر ٹی وی رکھنا یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایک موبائل سے کام چل رہا ہے، 2 موبائل رکھے ہیں تو 1 موبائل آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ گھر کے اندر جو آپ کے برتن ہیں، کچھ تو استعمال کے برتن ہیں، کچھ رکھے ہوئے ہیں کبھی کبھار 6-8 مہینے کے بعد کوئی نکالنے پڑتے ہیں، یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ضرورت ہوتی تو نکالتے استعمال کرتے ہیں نا، ان کی قیمت بھی لگاؤ۔ اسی طریقے سے پھر بستر وغیرہ ہیں، وہ بھی جو ضرورت سے زیادہ ہیں یعنی روزانہ استعمال کے نہیں ہیں، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ یہ سارے ملا کر کے اگر 1,20,000 روپے بن جاتے ہیں تو ایسے بندے کو فطرہ ادا کرنا واجب ہے، ایسے بندے کو کسی سے فطرہ لینا حرام ہے۔ ابھی کس کو دیا جائے فطرہ؟ کس کو دیا جائے؟ ہر وہ بندہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ملانے کے باوجود 1,20,000 روپیہ نہیں ہو رہا، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، ایسے ہی گھر کی چیزیں ملانے کے باوجود ان کی قیمت 1,20,000 نہیں ہو رہا، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا کوئی پلاٹ وغیرہ بیچنے کا نہیں ہے، کوئی طوطے وغیرہ اس کے پاس یہ پرندے بیچنے کے نہیں ہیں، کوئی جال وغیرہ بیچنے کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، تو ایسے بندے کے پاس، ایسے بندے کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں، وہ فطرے کا حقدار ہے۔ پھر زیادہ حقدار کون ہے؟ جو زیادہ رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ جو زیادہ رشتہ جس کا قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور رشتوں میں سب سے قریب ترین رشتہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ کے لائق ہے وہ بہن بھائی ہے۔ اس سے بڑھ کر قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے جو صدقہ خیرات۔ ویسے تو اولاد قریبی رشتہ ہے، ماں باپ قریبی رشتے ہیں، لیکن ان کو دینا جائز نہیں ہے۔
اولاد کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، دادا دادی، نانا وغیرہ کو ان کو دینا جائز نہیں ہے، بھلے قریبی رشتہ دار ہیں۔ باقی جن کو دینا جائز ہے ان میں سے سب سے پہلے اپنے ابو کی اولاد، بھائی بہن، پھر دادا کی اولاد، چاچے مامے پھوپھی وغیرہ اس طرح کے، اس کے بعد پھر پڑوسی، اسی طریقے سے پھر جہاں کہیں بھی اگر رشتہ دار ہے پڑوس میں نہیں دور ہے تو بھی اسی رشتہ دار کا زیادہ حق ہے، اور اسی طریقے سے پھر کسی بھی غریب کو دے دو ٹھیک ہے، لیکن اتنا خیال کیا کریں کہ جو نیک نمازی اسی کو دیں، تاکہ نیک آدمی کی مدد کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے۔ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا نا۔ اگر ہم دنیا کے اندر برے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے جلیں گے، محبت کریں گے، تو پھر آگے بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اپنے ہر صدقے خیرات میں سے مدرسے کا ضرور حصہ نکالا کریں، کیونکہ یہ دین کی خدمت اس وقت خصوصاً جیسے ہی یہ پیغمبر کریم سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے نا، اسی طریقے سے اندھیرا زیادہ سے زیادہ چھایا جا رہا ہے۔ ایسے اندھیرے کے اندر دین کی روشنی صرف مدارس سے ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی نہیں۔ آپ کو امام ملے گا، مولوی ملے گا، مفتی ملے گا، قاری ملے گا، حافظ ملے گا۔ تم جو تراویحیں پڑھتے ہو، یہ حافظ پڑھانے والے، جو مسائل پوچھتے علماء، مفتی سنانے والے، قرآن اور حدیث پڑھانے والے، یہ سارے مدرسوں کے سے تیار ہوتے ہیں، کہیں اور سے نہیں۔ اور بھی دینی کام ہونے کا انکار نہیں ہے، تبلیغی ہیں بڑا کام کر رہے ہیں، مجاہد ہیں بڑا کام کر رہے ہیں، سیاسی دینی علماء ہیں بڑا دینی کام کر رہے ہیں، خانقاہیں بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن امام اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے، قاری، حافظ، عالم، مفتی اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ صرف مدرسہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے آپ ضرور نکالا کریں، اور اللہ کے نام پر جتنا دل کی خوشی سے دو گے اتنا اللہ تعالیٰ کو دل کی خوشی سے دیں گے۔ اور اگر آپ کنجوسی کرو گے، بخل کرو گے نا، تو پھر شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ابلیس کی ملاقات ہوئی، اس نے بولا کہ حضرت میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ابلیس، تو سب سے میرا بڑا دشمن، تیرے تحفے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کچھ تیرا تحفہ نہیں چاہیے۔ اس نے بولا نہیں حضرت، آپ کے فائدے کی چیز ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا یہ کہ میرا سب سے بڑا قریبی دوست وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست، البخیل حبیب الشیطان، اور جو بخیل کنجوس ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اور بخیل یا کنجوس کس کو بولا جاتا ہے؟ ضرورت بھی ہو خرچہ کرنے کی، اس کے پاس گنجائش بھی ہو، نہ کرے، یہ کنجوس ہے۔ ضرورت بھی ہے کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ بیچارہ محتاج ہے، اس کو دینا چاہیے، آپ کے پاس آپ کا جیب اجازت بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود نہیں کر رہے، سمجھو کہ یہ اسی حدیث کے زمرے میں آئے گا جو حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، یہی لوگ خسارے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم، جو مال جمع کرتے ہیں لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی کھل کر دل کی کشادگی کے ساتھ خرچہ نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ صدقے خیرات سے آپ کا مال گھٹائیں گے نہیں، بڑھائیں گے۔ کئی اس طرح کے واقعات بار بار آپ کے سامنے میں بتاتا رہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ وہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی تھی تو باندی نے، خادمہ نے بتایا کہ کچھ مہمان آئے ہیں۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہے گھر میں کھانا تیار کرو دے دو۔ اس نے بولا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ولیہ اتنی ہے کہ آج تک اس کا نام چل رہا ہے، اور اسی کے بزرگی کے ذریعے سے اس کے واقعات سن کر کے لوگ نیک بن رہے ہیں، اتنی بڑی اللہ کی ولیہ، لیکن مالی لحاظ سے اتنی کمزور کہ مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ تو
فرمانے لگی کہ مہمان آئے اور اس کا رزق نہ آئے ایسا نہیں ہوتا، مہمان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بھیجیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ کھانا دے دیا اور چلا گیا۔ تو جیسے ہی گھر میں آیا تو باندی نے، خادمہ نے خوشی سے آ کر کے بولا کہ کھانا آ گیا ہے، اچھا تو کھلاؤ مہمانوں کو۔ لیکن مہمان کتنے ہیں؟ بولا 10۔ اور یہ کتنے ہیں؟ روٹیاں کتنی ہیں؟ بولا روٹیاں 9 ہیں۔ تو اس نے بولا اوہو استغفر اللہ، واپس کرو واپس کرو، یہ ہمارا نہیں ہوگا، یہ کسی اور کا ہوگا، غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے، واپس کر دیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد گھوم کر کے پھر واپس آ گیا، پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ 9۔ بھائی ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ دے دے جا کر کے۔ پھر تیسری مرتبہ جیسے ہی وہ آیا تو خادمہ نے بولا کہ حضرت آپ اس طرح سے کیوں اتنا اصرار کریں ہیں، واپس کر دو، وہ بیچارہ بار بار آ رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے آج صبح 1 روٹی صدقہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے۔ تو جب 1 روٹی میں نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے 10 آنی چاہیے، 9 کیوں آئیں؟ تو اس نے، عورت نے، خادمہ نے عرض کیا کہ اماں جی بات یہ ہے کہ وہاں سے روٹیاں واقعی 10 آئی ہیں، لیکن 1 روٹی میں نے اپنے حصے کی الگ کر دی ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں، آپ نے 1 دیا، 10 گنا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، باقی آخرت میں کتنا ملے گا، وہ آپ کا اندر کا تعلق، اخلاص کتنا ہوگا، اس حساب سے 100 گنا، 1000 گنا، کروڑ گنا بڑھا دیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر آپ کے 1 درہم کے صدقے کو اللہ تعالیٰ پال پرورش کر کے بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر قیامت کے دن آپ کے اجر اور ثواب میں وہ داخل کریں گے۔ اگر آپ نے ذرا سا صدقہ کسی نیک آدمی پر کر دیا تو اسی کی نیکیوں کے اندر آپ کا حصہ بھی لگ جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں کم بھی نہیں پڑیں گی۔ اس وجہ سے فطرہ لازمی دیں، عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، خود ہی ڈھونڈیں کون زیادہ حقدار ہے، وہاں تک پہنچائیں، اور یہ نہ کہ مجھے کوئی آئے مانگنے کے لیے تو پھر دوں، یہ اللہ کا حق ہے، آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر اللہ کا حق ہے تو خود جاؤ نہ دینے کے لیے، کسی دکاندار کا ہوتا ہے تو وہاں پہنچانے پڑتے ہیں، یہاں بھی اللہ کا حق جن لوگوں کے لیے تو وہاں پہنچانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ادب احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ سارے اعمال، احکام، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔